کیونکہ مومن ہر چیز پر سمجھوتا کر سکتا ہے لیکن حسین کے ذکر پر کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتا، اور اس بات کو مومنین نے ہر دور میں عملی طور پر ثابت کیا ہے، اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے، اپنی جان کا نذرانہ دے کر عزادار نے یہ ثابت کیا کہ ہم اپنی جان تو دے سکتے ہیں لیکن حسین کے ذکر سے ایک قدم پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ دشمن چونکہ نا امید ہو گیا کہ امام حسین کا ذکر ختم نہیں کیا جا سکتا تو وہ خاموش بیٹھ گیا؟ ہرگز نہیں۔ دشمن نے پھر دوسرا حربہ استعمال کیا کہ جب اصل کو ختم نہیں کر سکتے تو کیوں نہ اس اصل میں تحریفات ایجاد کی جائیں تاکہ مومنوں کو، نوجوانوں کو امام حسین کے مقصد سے دور کیا جائے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اس حربے میں دشمن کسی حد تک کامیاب بھی ہو چکا ہے، جس کا ایک مصداق امام حسین علیہ السلام کی عزاداری میں آلات موسیقی کا استعمال کرنا۔ کیا یہ جائز ہے؟ آپ فقہا کے فتاوی پڑھ کر دیکھ لیجئے۔ فقہا فرماتے ہیں کہ آلات موسیقی کا، میوزک کا عزاداری امام حسین میں استعمال کرنا یہ امام حسین کی عزاداری کی توہین ہے، اور ہر وہ چیز جو کسی مذہب کی ہت کے حرمت و توہین کا باعث ہو وہ جائز نہیں۔ لیکن چونکہ ہم امام حسین کو مانتے ہیں، امام حسین کی نہیں مانتے، اس لیے ہم اپنی منمانی کرتے ہیں۔ سامعین گرامی قدر، عزیزان محترم، یہ ایک کڑوا سچ ہے، یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس سے ہم منہ نہیں پھیر سکتے۔ ہمیں اس چیز کی اصلاح کرنی ہوگی۔ ہمارے نوجوان جو نوحہ خان ہیں ان کو دیکھ لیجئے، پہلے قدیمی جو زمانہ تھا اس میں جب انسان نوحہ سنتا تھا تو اسے امام حسین علیہ السلام کی یاد آتی تھی، لیکن آج یہ حشر ہو چکا ہے کہ جب بھی کوئی نوحہ ریلیز ہوتا ہے اس عصر میں تو نوجوان آ کر پوچھتے ہیں مولانا یہ دیکھیے یہ فلاں گانے کی طرز پر نوحہ بنایا ہے۔ یہ حشر ہو چکا ہے ہمارے معاشرے کا۔ سامعین گرامی قدر، کیا ہم خود کو امام سجاد سے بڑا عزادار سمجھتے ہیں حسین کا؟ کیا ہم امام باقر اور امام صادق علیہ السلام سے بڑے عزادار ہیں؟ کیا ہم امام زمانہ سے بڑے عزادار ہیں کہ جو آج بھی پردے غیب میں امام حسین پر خون کے آنسو رو رہے ہیں؟ پھر کیوں ہم ان کی سیرت سے فاصلہ گیر ہو چکے ہیں؟ اور آلات موسیقی کا عزاداری میں ذکر امام حسین میں استعمال کا اثر آپ کے اور ہمارے سامنے ہے۔ آج یہ حشر ہو چکا ہے کہ جب تک کوئی ذاکر، کوئی سریلا ذاکر اپنے سر سے مصائب امام حسین نہیں پڑھتا، کوئی گریہ کرنے کو تیار ہی نہیں، کوئی اشک بہانے کو تیار ہی نہیں۔ یہ فقدان معرفت امام حسین ہے، امام حسین کی معرفت نہیں، کہ ہم عادی ہو چکے ہیں کہ سر سے جب تک ہم ذکر مصائب امام حسین نہ سنیں تب تک ہم گریہ نہیں کرتے۔ حالانکہ وہ مجتہد جب ایک مجلس میں جاتا ہے اور ذاکر یہ جملہ کہتا ہے کہ زینب سلام اللہ علیہا یزید کے دربار میں گئی، جیسے ہی یہ جملہ اس کی زبان سے نکلتا ہے وہ مجتہد دھاڑے مار کر رونے لگتا ہے اور اسے اشارہ کرتا ہے کہ رک جاؤ، پہلے اس مسائل کا حق تو ادا کرنے دو۔ تم جانتے ہو کہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ زینب کو جا، یزید کا دربار کو جا۔ یہ معرفت ہے۔ جب معرفت کے انسان اس مقام پر پہنچے تو پھر ضرورت نہیں ہوتی، پھر انسان مجبور نہیں ہوتا کہ سریلا مصائب خواہ ہو، سریلا مصائب پڑھنے والا ہو پھر جا کے میں گریہ کروں۔ یہ آلات موسیقی واقعاً ایک المیہ ہے۔ سامعین گرامی قدر، یہ انحراف نہیں تو اور کیا ہے کہ آج ایک نوجوان سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو بناتا ہے شیعہ عنوان سے کہ میں امام حسین کا ذاکر ہوں لیکن میرے گھر میں قرآن نہیں، میرے گھر میں مفاتیح الجنان نہیں، میرے گھر میں صحیفے سجادیہ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ میرے گھر میں امام حسین کا علم ہے۔ تم اس میسیج سے دنیا کو کیا پیغام دے رہے ہو؟ وہ نوجوان جو مکتب تشیع سے تعلق نہیں رکھتا، جو حسین کا عزادار نہیں، جو حسینی نہیں، وہ اگر حسینی ہونا چاہے تو آپ کے اس بیان سے وہ حسینی ہوگا یا حسین سے دور ہوگا؟ خدا را غور کریے، خدا را۔ وہ شیعہ جس کے گھر میں قرآن نہ ہو، جس کے گھر میں صحیفے سجادیہ نہ ہو، جس کے گھر میں مفاتیح الجنان نہ ہو، اسے حق ہی نہیں وہ حسینی کہلائے، اسے حق ہی نہیں وہ شیعہ کہلائے، وہ امام حسین کا عزادار کہلائے۔ یہ نشانی ہے حسین کے عزادار کی کہ جس کے گھر میں قرآن ہو، جس قرآن کے لیے حسین نے اپنا گلا کٹا دیا۔ آج فخر سے کہا جا رہا ہے کہ ہمارے گھر میں قرآن نہیں کیونکہ ہمارے گھر میں علم۔ یہ انحراف ہے، یہ دشمن کی سازش ہے کہ جنہیں امام حسین کے ہدف سے دور کیا جا رہا ہے۔ سامعین گرامی قدر، اس سے بڑھ کر آج بوانگ دہل یہ کہا جا رہا ہے، بعض نوجوان گمراہ جن کو کیا گیا ہے یہ کہتے ہیں کہ حسین الہی، اللہ اکبر،
یہ حسین کی توہین ہے، یہ پروردگار کی توہین کی جا رہی ہے کہ حسین ہمارا خدا ہے۔ اس سے آگے ایک قدم، ذوالجناح الہی، ذوالجناح ہمارا خدا ہے، خدا رہا۔ ان اعمال کے ذریعے سے تم تشیع کو مورد سوال قرار دے رہے ہو، لوگوں کو دور کر رہے ہو مکتب اہل بیت سے، اور ہر وہ کام جس سے لوگ مکتب اہل بیت سے دور ہوں اس کام کا انجام دینا حرام ہے۔ خدا رہا وہ حسین جو یہ فرماتا ہوا نظر آتا ہے کہ میرا سب سے بڑا فخر یہ ہے کہ میں پروردگار تیرا بندہ ہوں، اور میری سب سے بڑی عزت یہ ہے کہ تو میرا رب ہے، جس نے توحید کی بقا کے لیے اپنی جان قربان کر دی، اس حسین کے لیے کہہ رہے ہیں حسین ہمارا خدا ہے۔ کہ آج امام حسین کے منبر سے ایسی ایسی باتیں پڑھی جا رہی ہیں، ایسی روایات پڑھی جاتی ہے کہ جن کا مقبل میں وجود ہی نہیں، لوگوں کو رلانے کے لیے اپنی من گھڑت حکایات بیان کی جاتی ہے۔ جب آپ ان ذاکرین سے پوچھیں کہ بھئی یہ جو آپ نے روایت پڑھی، جو حکایت بیان کی، اس کا کوئی ریفرنس، کوئی حوالہ، تو وہ بڑے فخر سے یہ کہتے ہیں کہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو امام حسین کے غم میں رلائیں۔ اب یہ مقصد جس طریقے سے بھی حاصل ہو یہ میٹر نہیں کرتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کیا اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ آپ کسی نیک مقصد کو، کسی شرعی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کوئی ناجائز، کوئی غلط طریقہ اختیار کریں؟ قطعاً ہرگز اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ مومنین جن کو کچھ پتا ہی نہیں کہ مقتل کی کون سی روایت صحیح ہے، کون سی غلط ہے، کون سی مقتل میں موجود ہی نہیں ہے، وہ عقیدت میں وہ روایت سن کر گریہ کریں اور انہیں خدا پروردگار انہیں اجر بھی دے دے، لیکن ان ذاکر کا کیا ہوگا جو جان بوجھ کر یہ کر رہا ہے؟ جس طرح یہ حکایت بیان کی جاتی ہے کہ ایک خاتون، ضعیفہ خاتون جس کا ایک ہی بیٹا ہے، 15-16 سال اس کی عمر ہے، نوجوان، یہ امام حسین کے عشق میں اپنے بیٹے کو شہر بھیجتی ہے، خود دیہاتی تھی، شہر بھیجتی ہے امام حسین کا ذاکر بنانے کے لیے، کسی مدرسے میں سے ایڈمیشن دلواتی ہے۔ 1-1.5 ماہ ہی گزرا تھا اسے مدرسے میں کہ اتفاقاً مدرسے کی چھٹی ہو جاتی ہے، تعطیلات، اسے مجبوراً واپس اپنے گاؤں میں آنا پڑتا ہے۔ اب وہ بیچاری ماں جو ضعیفہ بھی تھی اور دوسری جانب وہ دیہات کی سادہ لوگ، تو اس نے یہ سمجھا کہ میرے بیٹے کو جو یہ عرصہ ہوا 1-1.5 ماہ کا، اس میں حد عقل امام حسین کے مصائب تو آتے ہوں گے، اور اس نے اصرار کیا کہ بیٹا ممبر پر جا کر کچھ امام حسین کے متعلق پڑھو، کچھ مقتل سے پڑھو، میں گریہ کروں۔ اب وہ اپنی ماں کو جواب ہی نہیں دے سکتا تھا۔ طالب علم جانتے ہیں کہ ہمارے مدارس تشیع کے جتنے بھی مدارس ہیں، جب انسان وہاں پر جاتا ہے ایڈمیشن کے لیے تو سب سے پہلی گرامر میں جو چیز پڑھائی جاتی ہے وہ ہے ضربہ ضربہ ضربو۔ اب مجھے نہیں پتا کہ یہی گردان کیوں منتخب کی جاتی ہے۔ ضربہ یعنی مارا اس نے، مارا اس ایک مرد نے، ضربہ مارا ان 2 مردوں نے، ضربو مارا ان 3 مردوں نے۔ حالانکہ دیگر بہت سی گردانیں ہیں لیکن ابتدا اسی گردان سے کی جاتی ہے۔ نصرہ نصرہ نصرو بھی پڑھا جا سکتا ہے کہ مدد کی اس ایک مرد نے، مدد کی ان 2 مردوں نے، نہیں، مارا اس ایک مرد نے۔ یہاں سے اسٹارٹنگ ہوتی ہے طالب علم کی دینی مدرسے میں۔ یہ میرا اپنا نظریہ ہے، ہو سکتا ہے دیگر گردانوں کو ان گردانوں سے ابتدا کیوں نہیں کی جاتی، صرف ضربہ سے کیوں؟ تاکہ میرے نظریے کے مطابق جو میں نے سمجھا ہے، شاید مراد یہ ہے کہ یہاں پر مرنے اور مارنے کی بات آ رہی ہے، یعنی ابتدا میں ہی طالب علم کو، ایک دینی طالب علم کو یہ درس دیا جاتا ہے ضربہ کے ذریعے سے کہ تم نے جو دین کے لیے یہ قدم اٹھایا ہے، اس میں 2 ہی راستے ہیں، یا دین میں خدا کی خاطر مرنا ہے یا مارنا ہے، یا مرنا ہے شہید ہونا ہے یا مجاہد ہونا ہے۔ یہ میرا اپنا جو ہے نا نظریہ ہے، ممکن ہے ان کی مراد کوئی اور ہو۔ بہرحال تو یہ نوجوان جو 1-1.5 مہینے تک مدرسے میں تھا، اس نے فقط یہی پڑھا ہوا تھا، یہی گردانے ضربہ ضربہ ضربہ۔ ماں کو جواب ہی نہیں دے سکتا تھا، لہٰذا وہ ممبر پر آتا ہے اور نیچے ماں بیٹھی ہوئی ہے، منتظر ہے کہ میرا بیٹا کچھ کہے، میں گریہ کروں امام حسین پر۔ اب یہ کچھ اور آتا نہیں تھا بیچارے کو، اس نے شروع کر دیا یہ پڑھنا، یہ گردان ضربہ، اور کہا کہ مارا اس ایک مرد نے۔ اب اس بیچاری ماں نے یہ سمجھا کہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ میرے امام حسین کو ایک شخص نے مارا، اس نے گریہ کرنا شروع کیا۔ اس طالب علم نے کہا ضربہ مارا 2 شخصوں نے، ان 2 شخصوں نے۔ تو اس ضعیفہ نے یہ سمجھا کہ 2 شخصوں نے میرے مولا حسین کو مارا، اس کے گریے میں اضافہ ہوا۔ جب اس نے کہا کہ 3 شخصوں نے مارا تو اس نے سمجھا 3 لوگوں نے میرے حسین مظلوم کو مارا۔ اس نے داڑھے مار کر شدید انداز میں گریہ کرنا شروع کیا۔
وہ تو اپنے عقیدت میں گریا کر رہی تھی. اس بیچارے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ میں مسائل پڑھ رہا ہوں, وہ تو اپنا درس سنا رہا تھا. تو یہی حال ہے ہمارے معاشرے کا. وہ مومنین جنہیں پتا ہی نہیں کہ یہ جو پڑھا جا رہا ہے وہ تو ممکن ہے خدا انہیں اجر دے امام حسین کے گریے میں, کیونکہ انہیں کچھ پتا نہیں, لیکن اس ذاکر کا کیا جو عمدن امام حسین کے مصائب میں تحریف کر رہا ہے, مقتل میں تحریف کر رہا ہے, اور دین کی رسوائی جو ہو رہی ہے اس کا کیا؟